قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس آج 12:30 بجے ہوگا۔ آئینی ترمیم پیش کرنے کا امکان۔ گزشتہ روز دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد بھی آئینی ترامیم کا مسودہ پارلیمنٹ میں پیش نہ کیا جا سکا۔ حکومت اور اپوزیشن کی کئی بار مولانا کے در پر حاضری، مولانا کسی کے ہاتھ نہ آئے۔ JUI کے سربراہ نے پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی اور ترامیم کا مسودہ مؤخر کرنے کی تجویز دے دی۔ ارکان پارلیمنٹ بھی سارا دن اجلاس کا انتظار کرتے رہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس چند منٹ کے لیے ہوا جسے ملتوی کر دیا گیا۔ سینٹ کا اجلاس بھی ملتوی کیا گیا۔ ادھر مولانا کو منانے کے لیے کوششیں جاری۔ نواز شریف، شہباز شریف اور دیگر لیگی رہنماؤں کی مولانا سے ملاقات متوقع ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر رات گئے اہم سیاسی شخصیات کی آمد۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سربراہ JUI کے گھر پہنچے۔ حکومتی موقف پر قائل کرنے کی کوشش کی۔ مولانا تاحال اپنے موقف پر قائم۔ مولانا عبدالغفور حیدری کی بھی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل بھی ملاقات کے لیے پہنچے۔ ایک جماعت کے سیاسی قائد نے حملہ کیا ہمارا جوڈیشری پہ اور ہمارا آرمی چیف پہ۔ اگر وہ بیان، اور آج تک اس میٹنگ میں بھی انہوں نے وہ بیان سے پیچھے نہیں ہٹا، نہ کلیریفائی کیا کہ ان کے بیان ہے یا نہیں، میں کیا امید رکھوں کہ میں جوڈیشل ریفارمز کا یونانیمس پیکج پاس کر سکتا ہوں اس جماعت کے ساتھ جنہوں نے پبلکلی اس ادارہ کا ہیڈ کو متنازع بنانے کی کوشش کیا۔ مولانا فضل الرحمان کی کوشش ہے کہ آئینی ترمیم پر متفقہ فیصلہ ہو۔ خصوصی کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیئرمین پیپلز پارٹی کی گفتگو، کہا کہ ایک سیاسی جماعت نے عدلیہ اور آرمی چیف پر حملہ کیا۔ آج تک بیان کو واضح نہیں کیا کہ وہ بیان ان کا ہے یا نہیں۔ مزید بولے، کیا امید رکھوں جو جوڈیشل ریفارمز پر اس جماعت کے ساتھ متفقہ پیکج پر بات کر سکوں۔ کل صبح ہی پتہ لگا، پتہ نہیں مولانا ان کی سپورٹ نہیں ملی، مولانا نے سپورٹ نہیں کی۔ مولانا فضل الرحمان نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا۔ آئینی ترامیم سے متعلق سوال پر خواجہ آصف کا جواب، کہا لگتا ہے کہ ہمارے نمبرز پورے نہیں تھے اسی لیے اجلاس ملتوی ہوئے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ میرے خیال میں صبح بھی قانون سازی نہیں ہوگی۔ اس سے قبل خواجہ آصف نے حکومت اتحاد کے نمبر پورے ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی۔ ڈیزل 13 روپے 6 پیسے سستا، لائٹ ڈیزل کی قیمت 12 روپے 12 پیسے کمی۔ قیمتوں میں کمی کا اطلاق ہو گیا۔ عوام نے اقدام خوشائند قرار دیا۔ یہ خوشائند فیصلہ ہے، جتنا بھی پیٹرول کم ہوا ہے اس سے لوگوں کو ریلیف ملے گا، چیزیں سستی ہوں گی اور کچھ لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوگا۔ 10 روپے تو کم ہوئے ہیں لیکن یہ عوام کو ریلیف ملا ہے، اس پہ ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ کیا انہوں نے اتفاق کیا کسی بات سے؟ جناب ابھی ڈرافٹ سر ڈرافٹ پیش نہیں ہوا ابھی تک؟ ابھی کیونکہ کیبنٹ میں ڈرافٹ دیا گیا ہے۔ اچھا، جب تک کیبنٹ کلیئر نہیں کرے گی تب تک ڈرافٹ نہیں دے سکتے، اس لیے کیبنٹ سے اپروول لے کے ڈرافٹ اپروو کرا کے پھر دیا جائے تو یہ پالیٹیشنز پہ اعتماد ہی نہیں ہو رہا، پالیٹیشنز ترمیم آ سکتی ہے سر، پالیٹیشنز پہ اعتماد نہیں ہو رہا کہ ڈرافٹ نہیں دیا جا رہا۔ جب تک کابینہ ڈرافٹ منظور نہیں کرتی تب تک پیش نہیں کیا جا سکتا۔ خصوصی پارلیمان کمیٹی کے سربراہ خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ ابھی کچھ طے نہیں ہوا، ابھی تک کابینہ میں مسودہ نہیں گیا، کمیٹی اجلاس میں مشاورت جاری ہے۔ 10 سپٹمبر کے وقوع کے بعد یہ کمیٹی بنی، بٹ اس کمیٹی میں پہلے دن سے بھی ایسا نہیں تھا، یہ تو آل آف سڈن کل سے ہماری ڈیمانڈ صرف یہ کہ اینی تھنگ وٹ ایور اٹ از، سب سے پہلے ہمیں ڈراپ کس پر بات کریں، مطالبہ ہے کہ مسودہ دیا جائے۔ بیرسٹر گوہر کے اجلاس کے بعد گفتگو، کہا کہ پارلیمانی کمیٹی کو اچانک بنایا گیا ہے، ساری چیزیں کیسے زیر بحث لائیں، اگر آئینی عدالتیں بنانا چاہتے ہیں تو ڈرافٹ دیں، ان کیمرہ بریفنگ میں ہر چیز کا ذکر نہیں کر سکتے۔ مزید کہا کہ اگر کوئی پارٹی کی ہدایت کے برعکس ووٹ دے گا تو وہ گنا نہیں جائے گا، ہم نے تمام ارکان کو ووٹ نہ دینے کی ہدایت کی ہے۔
مجوزہ آئینی ترامیم میں 20 سے زائد شیخیں شامل، منحرف اراکین کے ووٹ سے متعلق آرٹیکل 63 میں بھی ترمیم کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق آئینی عدالت بنے گی، ججز کی تعیناتی حکومت کرے گی، آئینی معاملات اس عدالت میں سنے جائیں گے۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت نہیں بڑھائی جائے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر سپریم کورٹ کے 5 سینئر ججز کے پینل سے ہوگا۔ حکومت سپریم کورٹ کے 5 سینئر ججز میں سے چیف جسٹس لگائے گی۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو دوسرے صوبوں کی ہائی کورٹس میں بھیجا جا سکے گا۔ بلوچستان اسمبلی کی سیٹیں 65 سے بڑھا کر 81 کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ مجوزہ ترامیم کے تحت آئینی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ آئینی عدالتیں 7 ججز پر مشتمل ہوں گی، 4 صوبوں اور اسلام آباد سے ایک جج، 2 ایکسپرٹ جج ہوں گے۔ وزیر اعظم کو آئینی عدالت کے ججز کی تعیناتی کا اختیار ہوگا۔ صدر مملکت وزیر اعظم کے ایڈوائس پر آئینی عدالتوں کے ججز کی تقرری کی منظوری دیں گے۔ قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی برائے پارلیمانی امور کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کمیٹی کو آئینی ترامیم کے نکات سے آگاہ کیا۔ آئینی عدالتوں کے ججز کی تعداد بڑھا کر 9 تک کی جا سکتی ہے۔ آرٹیکل 63 کو اصل شکل میں لایا جائے گا۔ یہ کوئی آن آف کا بٹن تو نہیں ہے کہ ادھر ترمیم آن کر دی ادھر ترمیم آف کر دی۔ یہ ایک لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال ہے، کوئی یہ بچوں کا کھیل تو ہے نہیں۔ ایک اتنا سنجیدہ معاملہ ہے کہ جس کے اوپر بالکل تاخیر ہو بھی سکتی ہے اور تاخیر ہوئی بھی ہے۔ یہ آئینی ترمیم کا معاملہ ہے اور آئین پاکستان میں جب ترمیم کی جاتی ہے تو یہ بہت سنجیدگی سے ایک شق پہ ایک لفظ پہ غور کیا جاتا ہے اور باقاعدہ طور پہ بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے اور جو قانونی ماہرین ہیں ایک نقطے کے اوپر ان کی رائے طلب کی جاتی ہے۔ آئینی ترامیم کوئی بٹن نہیں ہے کہ دبایا تو آن آف ہو گیا، نہ ہی کوئی بچوں کا کھیل ہے۔ آئین میں ترمیم کی جاتی ہے تو ایک لفظ پر غور کیا جاتا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا کہ آئینی ترامیم پر وسیع اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مشاورت مکمل ہونے تک ترامیم پیش نہیں کی جا سکتی۔ مولانا فضل الرحمان سے آئینی ترامیم سے متعلق مشاورت کی جا رہی ہے۔ کوشش ہے کہ اس معاملے پر پیش رفت ہو جائے۔ مشاورت کا مقصد عوام کی بہتری اور بھلائی ہے۔ پی ٹی آئی نے امریکہ میں بھارتی لابی کے ساتھ مل کر کانگریس سے پاکستان کے خلاف قرارداد منظور کروائی۔ جب کوئی جماعت اپنی سیاست کو ریاست سے اوپر کر دے تو وہ پھر ریاست کی دشمن بن جاتی ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت ایک ریفارم ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے۔ معیشت کا بہت گہرا تعلق جوڈیشل سسٹم کے ساتھ ہے۔ عدالتوں سے ریکو ڈیک کی طرح کے فیصلے ہوں گے تو پھر کوئی سرمایہ کار پاکستان کی طرف نہیں آئے گا۔ بہت سارے ایسے عدالتی فیصلے ہوئے جنہوں نے پاکستان کی پالیٹکس کو پراگندہ کیا۔ پاکستان کو ایک مضبوط عدلیہ کی ضرورت ہے جو رول آف لا کے اوپر پہرا دے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے انتہائی متنازع فیصلہ آیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کے لوگوں کو اندیکھے کیسوں میں بھی ضمانت مل جاتی ہے۔ ہماری پیشیاں تو مہینوں آگے چلی جاتی تھی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی پریس کانفرنس، کہا کہ مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ ماضی میں ایک شخص کو پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے پے در پہ فیصلے کیے گئے۔ ایک منتخب وزیر اعظم کو سپریم کورٹ کے فیصلے نے عہدے سے ہٹایا۔ سب سے چیز یہاں پہ بیرسٹر صاحب یہ ہے، صاحبزادہ صاحب میں ہماری ریکمنڈیشن کی اسپیشل کمیٹی بنی تھی کہ ایم این ایز کے جو ہمارے رائٹس ہے پارلیمنٹ کے اس کے بارے میں بات کریں، اس کے بارے میں کوئی چیز ہو تو بات کریں۔ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یہ جو لانا چاہ رہے ہیں اس کا تو یہ مینڈیٹ۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ آئینی بل لے کر آنے والا رائڈر کہیں گم ہو گیا ہے۔ پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کے پاس آئینی ترامیم لانے کا کوئی مینڈیٹ نہیں۔ حکومت جو آئینی ترامیم لانا چاہ رہی ہے ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ تحریک انصاف آئینی ترامیم کا حصہ نہیں بنے گی۔ عمر ایوب نے کہا کہ ہمارے ایم این ایس کی گرفتاری پر خصوصی کمیٹی بنائی گئی تھی۔ کمیٹی کا کام ارکان کے حقوق اور پارلیمان میں ذمہ داریوں کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں جمہوریت کو
مضبوط اور مستحکم کرے، اور یہ مضبوط اور مستحکم اسی وقت ہوگی جب MKM پاکستان کا وہ آئینی ترمیم کا بل آئے گا جس میں اختیارات، وسائل، فیصلہ کرنا، یہ سب کچھ 130 شہروں اور ضلعوں کو دیا جائے گا پاکستان میں۔ جتنی بھی آئینی ترامیم کے بل یا قانون سازی ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ظاہر ہے کہ کسی بھی حکومت کا اور کسی بھی پارلیمان کی 2/3 اکثریت کا حق ہے، اس کے کچھ مجموعی جملہ موضوعات اس پر لیا گیا ہے، لیکن جو کانٹینٹ ہے ذرا اس کو ہم دیکھیں گے، اس کے بعد فیصلہ۔ اگر ملک کی استحکام کے لیے آئینی ترامیم کی ضرورت ہے تو ہونی چاہیے۔ رہنما MKM فاروق ستار کی صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ آئینی ترمیم میں اصلاحات کا پہلو بھی ہے، عمومی طور پر اس قسم کی قانون سازی کو پسندیدہ نہیں کہا جا سکتا۔ مولانا فضل الرحمان کا کچھ ثانوی چیزوں پر اختلاف ہے، کہا کہ عدالتی فیصلے سے حکومت کی 2/3 اکثریت پر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ قانون سازی پارلیمنٹ کا کام ہے، کسی جج کا کام آئین لکھنا نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا کہ اب تو سہولت کاری کی بھی اخیر ہو رہی ہے، تفصیلی فیصلہ آتا نہیں ہے، وضاحتی فیصلہ پہلے آ جاتا ہے، وضاحتی نوٹ کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں بنے ہیں۔ عظمہ بخاری بولی، اب سہولت کاری سیاسی طور پر آئی ہے تو اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر موجود فتنہ گروپ ہم آہنگی کے لیے تیار نہیں۔ حکومت کو قانون سازی کے لیے 224 ارکان کی حمایت مطلوب، حکومتی اراکین کی تعداد 214 ہے، JUFA کے 8 اور آزاد ارکان کی تعداد بھی 8 ہے۔ سینٹ میں قانون سازی کے لیے 64 ارکان کی ضرورت ہے، حکومت کو 56 ارکان کی حمایت حاصل۔ سینٹ میں JUFA کے 5 اور ANP کے 3 ارکان ہیں، اپوزیشن کے ارکان کی تعداد 21 ہے۔ دونوں ایوانوں میں مولانا فضل الرحمان کا فیصلہ ہی بریک تھرو ثابت ہوگا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، ڈائریکٹر جنرل میڈیا قومی اسمبلی کا کہنا ہے سیکیورٹی وجوہات کے باعث اجلاس میں مہمانوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ ممبران کو اپنے ساتھ مہمان نہ لانے کی درخواست، میڈیا نمائندے ویلڈ پریس گیلری کارڈ کے بغیر پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں پر وضاحت، الیکشن کمیشن کا اعلیٰ سطح کا اجلاس آج 11 بجے ہوگا۔ اجلاس کی صدارت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں ممبر پنجاب کی شرکت کے امکانات کم ہیں، دیگر تینوں ممبران شریک ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر اپنا لیا کا دورہ بھی ملتوی کر چکے ہیں۔